گزشتہ درس میں وضو کے حوالے سے ہم نے احادیث پڑھی تھیں. اس سے آگے جو ہماری حدیث شروع ہو رہی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل وضو کا طریقہ بتاتے ہیں. انہوں نے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے 559، اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سر کا مسح کیا اس پانی کے ساتھ جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا، یعنی نیا پانی دیا. سر کے مسح کے حوالے سے یہ بات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وضو کرتے وقت بازو دھوتے ہیں ہاتھ تو گیلے ہی ہوتے ہیں، تو انہیں گیلے پانی کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں. یہ حدیث ہے کہ آپ نے مسح کیا اپنے سر کا اس پانی کے ساتھ جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا، یعنی نیا پانی آپ نے لیا. سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ہے، اگرچہ اس سے پہلے ہاتھ گیلے بھی ہیں. ہاتھ پہلے جب آپ بازو دھو رہے ہیں ہاتھ تو گیلے ہیں، لیکن انہیں گیلے ہاتھوں کے ساتھ نہیں بلکہ نیا پانی لینا پڑے گا. اب جب سر کا مسح کیا تو کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. سر کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کے لیے الگ پانی نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو سر کو مسح کرنے کے بعد اسی طرح کانوں کا مسح کیا جائے گا. اب میرے بعض دوست ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ سر کے مسح سے انگلی انگوٹھا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح مسح کرتے ہیں تاکہ یہ ساتھ ٹچ نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ کانوں کا کروں گا. یہ بھی درست نہیں ہے. وضو کرتے وقت بازو دھوئے، نیا پانی لیا، ہاتھ کو پانی کے ساتھ تر کیا، اسی پانی کے ساتھ سر کا بھی مسح ہے اور اسی کے ساتھ کانوں کا بھی مسح ہے. یہ بات درست ہے. اس سے اگلی روایت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضو، بے شک میری امت وہ تمام لوگ آئیں گے قیامت کے دن غرن، ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی، محجلین ان کے 4 اعضاء چمک رہے ہوں گے. 4 اعضاء سے مراد دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، من اثر الوضو، وضو کے نشانات کی وجہ سے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، پس جو شخص اپنی اس سفیدی کو بڑھانا چاہتا ہے اور طاقت رکھتا ہے وہ کر لے، وہ اپنی اس چمک کو بڑھا لے، اس کی اجازت ہے. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر 136 ہے. 136 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی. اب اس روایت کا شان ورود
اور اس کے اندر سے جو مسائل ہیں وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ حدیث کب ارشاد فرمائی؟ اس حدیث کو آپ نے اس وقت بیان فرمایا جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ انسان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن جب رش زیادہ ہو، افراد زیادہ ہو، تو پھر بسا اوقات انسان نہیں بھی پہچانتا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج تو بڑی قربت ہے، تعلق ہے، ساتھ ہے، تو قیامت کے دن جب کھربوں دنیا ہوگی، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، قیامت تک کی انسانیت، تو کیا آپ اس وقت بھی ہمیں پہچانیں گے نا؟ ساری انسانیت، ساری امتیں؟ آپ نے فرمایا ہاں پہچان لوں گا۔ انہوں نے پھر آگے سے سوال کیا، کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو اتنی دنیا ہوگی، کیسے یاد رہے گا، کیسے پہچانیں گے؟ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک شخص کا گھوڑوں کا استبل ہو، یعنی بہت بڑا گھوڑوں کا فارم ہو، سینکڑوں گھوڑے اس میں موجود ہو، اور اس میں سارے گھوڑے سیاہ رنگ کے ہو، ٹوٹل سیاہ، ایک گھوڑا ایسا ہو جس کو اوپر سے دیکھو تو اس کا چہرہ سفید ہو، اور اگر نیچے سے دیکھو تو اس کے پاؤں سفید ہو، تو ہزاروں سیاہ گھوڑوں میں اگر ایک گھوڑا ایسا ہو جس کے اگلے اور پچھلے پاؤں سفید ہو اور چہرہ سفید ہو، کیا وہ ہزاروں سیاہ گھوڑوں میں ایک سفید چہرے والا، سفید ہاتھ پاؤں والا گھوڑا نمایاں نہیں ہوگا؟ فرمایا ہاں وہ تو دور سے نظر آ جائے گا۔ فرمایا اسی طرح ان امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن آئے گی غرم محجلین من اثر الوضو، جو وضو کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، آج پانی لگایا، ظاہری طور پر ہاتھ صاف ہوئے، لیکن قیامت کے دن اس پانی کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور میں ان نشانیوں سے دور سے پہچان جاؤں گا یہ میری امت آ رہی ہے اور یہ میرے ماننے والے آ رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ جس نے کبھی وضو کیا ہی نہیں، جس نے وضو کیا ہی نہیں، حاجی صاحب ہیں، ہر سال حج کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے کا پتہ ہی نہیں، چودھری صاحب ہیں، 10 یتیم بچیوں کی شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن نماز کے کبھی قریب ہی نہیں گئے، تو چہرہ کیسے چمکے گا، ہاتھ کیسے چمکے گے؟ نہیں، یہ کام کرنے سے ہاتھ چمکے، چہرہ چمکے گا۔ اور آج وضو کے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ سردیوں میں بسا اوقات انسان کہتا ہے یار وضو کرنا پڑے گا، نہیں، یہ اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھے، قیامت کے دن یہ کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، اگر تم اپنی یہ سفیدی بڑھانا چاہو تو کر لو، یہ سفیدی بڑھانا چاہو تو کر لو۔ وہ کیسے بڑھے گی؟ یہ کوہنی تک فرض ہے، کونی سمیت دھونا فرض ہے، لیکن اگر آپ ذرا اوپر تک بھی لے جائیں تو اس کی اجازت ہے، اپنی سفیدی کو جو بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بغلوں تک، کندھے تک بازو دھو رہے تھے، اوپر تک۔ تو ایک شخص نے دیکھ کر کہا یہ کیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم ناواقف ہو، لا علم ہو، اس مسئلے کا پتہ نہیں، تو میں تمہارے سامنے یہ نہ کرتا، پہلے تمہیں مسئلہ سمجھاتا پھر یہ کام کرتا۔ تو یہ یہاں تک کوہنی سمیت دھونا فرض ہے، لیکن اس سے آگے تک دھو لینا جائز ہے۔ جتنا زیادہ پانی لگے گا اتنی زیادہ جگہ چمکدار ہوگی اور اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پاؤں ہیں، پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونا فرض ہے، لیکن آگے پنڈلی، آدھی پنڈلی، نصف پنڈلی، وہاں تک بھی پانی لے جایا جا سکتا ہے، اور جو اوپر تک پانی لے جائے گا وہ اتنا حصہ اس کا قیامت کے روز چمک رہا ہوگا۔
تو یہ دونوں جگہ پر اپنے وضو کے پانی کو آگے تک جتنا آپ کر سکیں کریں، اس کا فائدہ ہے، ثواب ہے، اور قیامت کے دن یہ زیادہ چمکیں گے۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه، آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی، التیمم دائیں جانب سے شروع کرنا، فی تنعله جوتا پہنتے وقت، وَتَرَجُّلِهِ کنگھی کرتے وقت، وَطُهُورِهِ اور پاکیزگی وضو کے وقت، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ اور تمام کاموں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے آغاز پسند کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتا پہنتے تو دونوں پہنے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے دایاں جوتا پہنا جائے، افضل یہ، پسند یہ۔ وَتَرَجُّلِهِ کنگا کرنا ہے، بال سیدھے کرنے ہیں تو مانگ نکالنی ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف، درمیان سے نکالنی چاہیے نا، وہ جو پف ہے وہ تو ویسے ہی مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے نا، تو اس وقت مشرکین مکہ وہ سائڈ سے پف نکالتے تھے، آپ نے ان کی مخالفت میں اپنے بال پیچھے سیدھے کرنے شروع کر دیے، بالکل پیچھے لے جاتے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو یہودی پیچھے لے جاتے تھے بال بالکل سیدھے، پھر آپ درمیان سے مانگ نکالنی شروع کر دیا، یعنی اپنے بال درمیان سے اس طرح چیر نکالتے تھے۔ تو اب چیر نکالنا ہے، مانگ نکالنی ہے، ایک یہ ہے کہ بے توجہی میں پہلے ایسے ایسے بال سیدھے کیے جائیں، پھر ایسے سیدھے کیے جائیں، یہ الٹی جانب پہلے کیا، یہ مناسب نہیں۔ یعجبہ، میرے نبی علیہ السلام کو دائیں جانب پہلے بالوں کی کنگھی کرنا یہ زیادہ پسند تھا، اسی طرح جوتا پہلے دایاں پہننا پسند تھا۔ وَطُهُورِهِ اور وضو میں پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، یہ دایاں آپ کو پسند تھا۔ وَفِي شَأْنِ كُلِّ اور تمام کاموں میں، ہر کام میں آپ کو دائیں طرف، دائیں سائڈ پہ نماز کے لیے کھڑا ہونا زیادہ پسند تھا، دائیں سائڈ پہ، اسی طرح دائیں طرف سے دینا ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی پی رہے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے ابو داود میں، دودھ آپ پی رہے ہیں، آپ کی دائیں جانب ایک چھوٹا بچہ ہے اور بائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے خوب سیر ہو کر پیا، پینے کے بعد ایک ہے دائیں بچہ اور ایک ہے بائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب اگر آپ مرتبے کا خیال رکھتے ہیں تو کس کو دینا چاہیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، لیکن آپ کو پسند کیا ہے؟ اس بات کا خیال رکھتے ہیں تو کس کو دینا چاہیے؟ ان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ میں ابو بکر کو دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ما کنت لأوصر احدا، میں نبی علیہ السلام کے بچے ہوئے مشروب پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کا ادب، احترام، عظمت، شان اپنی جگہ پر، لیکن پیغمبر کا بچا ہوا جھوٹا میرے لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ میں وہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بچے کو دیا اور انہوں نے پیا۔ ہماری بات یہ ہوتی ہے کہ مہمان آ گئے ہیں نا، تو ادھر عام آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہمارا کوئی ذرا جاننے والا یا کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم پہلے جا کر سلام کس سے لیتے ہیں؟ ادھر ایسے ہوتا ہے نا، جو بڑا بیٹھا ہوا ہے اس
دائیں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اگر کوئی چیز پیش بھی کرنی ہے تو دائیں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام کاموں میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے اور دائیں جانب سے شروع کیا کرتے تھے۔ وضو بھی اس میں آ جائے گا اور باقی ساری باتیں بھی آ جائیں گی۔ جوتا پہننا، مسجد میں داخل ہونا، آپ کہاں پہلے کون سا پاؤں پہلے داخل کرتے؟ دایاں۔ لیکن جو ناپسندیدہ جگہ ہے نا وہاں نہیں، واش روم میں جانا ہے تو وہاں نہیں، جو ناپسندیدہ جگہ ہیں وہاں یہ دایاں نہیں ہے، وہاں واش روم میں جانا ہے پہلے الٹا پاؤں بایاں، اور جب واپس نکلنا ہے پہلے سیدھا پاؤں جلدی سے نکلا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور غور کریں صحابیات اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کی کتنی بات کو نوٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کنگھی کیسے کرتے ہیں، آپ جوتا کیسے پہنتے ہیں، آپ وضو کیسے کرتے ہیں، باقی کاموں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیات ہے۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی غور سے دیکھا اور سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس حدیث سے ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو پسند ہی ہے نا دائیں جانب، چلے کوئی بائیں ہو بھی جائے تو خیر صلاح ہے، کبھی ہو بھی سکتا ہے، تو وضو میں بھی دائیں جانب پسند ہی ہے نا، اگر کوئی بندہ دوسری طرف سے شروع کر لے تو شاید وضو ہو ہی جائے۔ ذہن میں یہ بات سوال آ سکتا تھا کہ اس میں پسند کی بات آئی ہے، ضروری کی بات، فرض کی بات نہیں آئی۔ تو امام صاحب نے اگلی حدیث بیان کر کے یہ مسئلہ اور واضح کر دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کیا کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو۔ یہ حکم ہو گیا، جب تم وضو کیا کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو، یہ حکم ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا حکم کس پر دلالت کرتا ہے؟ فرضیت پر۔ آپ کا کوئی بھی حکم ہو، حکم کا معنی وہ چیز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند بھی تھا، اور دائیں جانب سے وضو شروع کرنا یہ کیا ہے؟ فرض بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر 402 نمبر حدیث ہے۔ اگلی روایت وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى الامامة والخفین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فمسح بناصیته، آپ نے اپنی پیشانی پر مسح کیا، وعلى الامامة، اور پگڑی پر مسح کیا، والخفین، اور موزوں پر مسح کیا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، 633 نمبر حدیث ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ پیشانی پر مسح، پگڑی پر مسح، ایسے۔ نبی علیہ السلام نے جب پگڑی پہنی ہوتی تو تھوڑی سی پگڑی پیچھے کرتے، پیشانی کے بال نظر آتے، آپ علیہ السلام اس طرح پیشانی کے بال اور اپنی پگڑی پر ایسے ہی مسح کر لیتے۔ تو اگر سر ننگا ہے یا ٹوپی وغیرہ ہے، یا میری مائیں بہنیں جنہوں نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے، تو اس کو سر پر مسح کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر پگڑی ہے اس کو اتارنا، رکھنا، اور پھر بسا اوقات اتارنے سے وہ کھل جاتی ہے، اور بسا اوقات بڑی یہ تو ہم نے نیچے ٹوپی رکھی ہوئی ہے نا، اس کو اتارنا آسان بھی ہے، بسا اوقات بغیر ٹوپی کے بھی پگڑی باندھ لی جاتی ہے، پھر اس کو اتارنا تو زیادہ مشکل، وہ ساری کھل جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ اگر پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پیشانی کے چند بال
اور پگڑی پر مسح کر لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے، اور کوئی معمولی کتاب کے اندر نہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بڑی کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کا تو کوئی چکر ہی نہیں نا۔ بخاری اور مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں جو سند کے ساتھ آئی، تو اس روایت میں واضح طور پر پگڑی کا مسح ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ دوست جو پگڑی باندھتے ہیں اور کثرت سے باندھتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ ہمارے ہاں پگڑی باندھنے کا رواج نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، میرے سمیت بہت کم ہیں جو پگڑی باندھ دیں، لیکن جو ہمارے دوسرے بھائی زیادہ تعداد میں پگڑی باندھتے ہیں، وہ پگڑی باندھنے کے باوجود پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، کہتے نہیں پگڑی پر مسح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واضح روایت ہے، یہ واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیشانی اور پگڑی پر کیا کیا ہے؟ مسح کیا۔ پگڑی پر مسح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چند پیشانی کے بالوں پر بھی مسح ہو اور پگڑی پر مسح ہو۔ اگر اس طرح پگڑی رکھی ہے کہ بال سامنے والے کوئی نظر نہیں آ رہے اور کوئی ان بالوں کو ہاتھ نہیں لگ رہا، تو یہ مسح کرنا درست نہیں۔ اب پیشانی کے پگڑی پر مسح اور پاؤں پر مسح کا فرق ہے۔ جب ہم نے پگڑی پر مسح کرنا ہے تو پہلے باوضو ہو کر پگڑی پہننے کی کوئی شرط موجود نہیں، لیکن اگر ہم نے موزوں پر جرابوں پر مسح کرنا ہے، ویسے یہ پورا موزوں پر مسح کی تفصیل اگلا باب یہی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ سردیوں کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ سارے تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ پگڑی جب بھی پہنی ہو، چاہے پہلے وضو تھا یا نہیں تھا، آپ پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزوں پر مسح اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے وضو کی حالت میں موزے پہنے تھے، پھر آپ ایک دن اور ایک رات ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سوئے ہوئے اٹھے، ہاتھ منہ دھویا بس اور آپ نے جرابیں پہن لیں اور اپنے دفتر کے لیے نکل گئے، اب ان جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت آپ کی وضو کی کیفیت نہیں تھی۔ لیکن آپ نے اسی طرح سوئے ہوئے اٹھے، ہاتھ منہ دھویا، پگڑی پہنی، چلے گئے اور نماز کا وقت ہوا تو آپ نے تھوڑی سی پگڑی پیچھے کی، پیشانی کے بال اور پگڑی پر مسح کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بعد حدیث صحیح مسلم میں 633 نمبر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی اور امامے پر مسح کیا۔ اب بعض دوست نا اس روایت سے ایک اور غلطی کھا جاتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے مسح میں بس پیشانی کا مسح فرض ہے، باقی مسح سنت ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ ایک فقہ کا مسئلہ بھی ہے، اگر کوئی شخص صرف 4 انگلی کے برابر، عام جب سر ننگا ہے، سر پر کوئی چیز نہیں، بس 4 انگلی کے برابر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں تو یہ مسح ہو گیا، اتنا ہی فرض تھا۔ باقی پورے سر کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے جو درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جب پگڑی پہنی ہے تب پیشانی کے چند بالوں پر ہاتھ ٹچ ہو جائے، یہ کافی ہے، اور پھر باقی پگڑی پر۔ اور اگر پگڑی نہیں پہنی ہے، پھر سارے سر کا، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، چاروں طرف سے پورے سر کا مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ اگلی حدیث، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو حج کیا وہ سارا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں، ابدأ بما بدا اللہ بہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اسی طرح شروع کروں گا جس طرح اللہ نے شروع کیا۔ یہ آپ نے جملے اس وقت بولے تھے جب آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی، آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی طرف گئے تو دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کے چکر لگانا تھا۔ اب یہ ہے کہ پہلے کس پر چڑھا جائے، صفا پر یا مروہ پر؟
تو آپ نے فرمایا میں بھی وہاں سے ابتدا کروں گا جہاں سے اللہ نے ابتدا کی. آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پہلے لفظ کس کا آیا؟ صفا کا، پھر آیا مروہ کا. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا بولا ہے بعد میں مروہ بولا ہے، میں پہلے صفا پہ چڑھوں گا بعد میں مروہ پر. تو یہ تو حج کا طریقہ ہے، تو وضو کے بیان میں کیوں آگے حدیث؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پہلے چہرے کا ذکر ہے بعد میں بازوؤں کا ذکر ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، پھر سر کے مسح کا ذکر ہے پھر پاؤں کا. یہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے بیان کی ہے، ہمیں بھی اسی ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے. جس طرح حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب جو بتائی، نبی علیہ السلام نے اسی ترتیب پر حج کیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے وضو کی بتائی ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا بھی فرض ہے. یہاں بھی یہ امام صاحب جو ہوتے ہیں نا محدثین، وہ نام نہیں لیتے، بس وہ حدیثیں بتا دیتے ہیں، مسائل سمجھا دیتے ہیں. یہ حدیث انہوں نے اس وجہ سے اس باب میں بیان کی ہے کہ ایک فقہ میں یہ بات بھی تھی کہ یہ اعضاء آپ نے دھونے ہیں، ترتیب ضروری نہیں. چاہے پہلے پاؤں دھو لو، پھر سر کا مسح کر لو، پھر بازو دھو لو، پھر چہرہ، پھر کلی، پھر ناک میں پانی. کہتے ہیں ایک فقہ میں یہ مسئلہ تھا کہ یہ کام سارے کرنے ہیں، ترتیب ضروری نہیں. لیکن انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے میں بھی اسی ترتیب سے عمل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ وضو کا ذکر کیا ہے ہمیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، اسی پر عمل کرنا ضروری ہے. آگے روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. ایک ضعیف روایت ہے، وہ میں پڑھ نہیں رہا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. جس شخص نے وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ مسئلہ پہلے ہو بھی گیا ہے. ابو داود کے اندر 101 نمبر یہ حدیث ہے اور یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مسئلہ یہ ٹھیک ہے. مسئلہ ابو داود میں ایک اور حدیث ہے توضؤوا بسم اللہ. نبی علیہ السلام نے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو. توضؤوا وضو کرو حکم ہو گیا اور حکم فرض ہوتا ہے. توضؤوا وضو کرو بسم اللہ پڑھ کے. اب بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بسم اللہ صرف بسم اللہ کہنا ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ پڑھنی تو ہے، یہ تو سبھی متفق ہیں. اب کتنی پڑھنی ہے؟ علماء کی دونوں طرح کی آراء موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھو یا صرف بسم اللہ پڑھو، دونوں طرح کی علماء کے اجتہاد موجود ہے. اب یہ مسئلہ حدیث کو سمجھنے کا ہے. حدیث میں آیا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو. بعض علماء صرف الفاظ کا خیال رکھتے ہیں، کہتے جو لفظ نبی علیہ السلام نے بولے نا بس، اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا توضؤوا بسم اللہ، اتنا بولا ہے تو ہم بھی وضو سے پہلے کیا کریں گے؟ بسم اللہ بس. انہوں نے اس حدیث کے لفظ پر فوکس کیا اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ حدیث کا مفہوم بھی سمجھو نا، حدیث کا معنی بھی سمجھو، عربی عبارت بھی سمجھو. تو جس طرح ہمارے پاس کوئی بچہ سبق سنانے آئے اور آ کر سیدھا ہی قل ھو اللہ احد شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں بیٹا بسم اللہ تو پڑھ لو. کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بسم اللہ تو پڑھ لو. یا کہتے ہیں اعوذ باللہ تو پڑھو. تو وہاں پھر کیا مراد ہوتا ہے؟
پوری بسم اللہ، یہ تو نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے وہ قل ہو اللہ شروع کر دے، وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بعض علماء کہتے ہیں جس طرح ہم اپنی اردو زبان میں یہ کلمات کہتے ہیں تو اسی طرح پوری مراد ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھتے تھے۔ تو کیا صرف اتنا پڑھتے تھے یا پوری سورت پڑھتے تھے؟ پوری سورت مراد ہے نا، تو کہتے ہیں لفظ پہلے بولے گے مراد کیا ہے؟ پوری سورت۔ تو یہاں بھی لفظ بسم اللہ کے بولے گے مراد کیا ہے؟ پوری بسم اللہ۔ تو یہ دونوں طرح کی اس حدیث سے بات، اگر ان کے دلائل دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لفظ موجود ہے تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے، بھی بسم اللہ کا لفظ بولا ہے، نبی علیہ السلام کو پوری بسم اللہ آتی تھی نا، پھر بھی نہیں بولا، ان کی بات ظاہری اعتبار سے صحیح نظر آتی ہے۔ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آدھا لفظ بول کے پورا مراد ہوتا ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ میرے سمجھ اور ناقص علم کے مطابق یہ ہے کہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن اگر پوری بسم اللہ پڑھ لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ لیکن اگر کوئی آدھی بھی پڑھ لے گا تو اس کا بھی وضو ہو جائے گا، اگر کوئی پوری پڑھ لے گا اس کا بھی وضو ہو جائے گا۔ یہ حدیث کو سمجھنے میں ذرا فہم میں اختلاف ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیں، لو جی اختلاف پہ آ گیا، ایتے گل کیوں، اختلاف کیوں ہے؟ نہیں، ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں کہ ایک عالم مجتہد حدیث کو سمجھنے والا اگر حدیث سے کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ، اگر اس کو مسئلہ اخذ کرنے میں غلطی بھی لگ جائے تو اس کے اچھے ارادے اور اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر اور ثواب عطا کر دیتے ہیں، اور اگر اس نے مسئلہ اخذ کیا اور صحیح اخذ کیا اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا کرتے ہیں، دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حدیث ایک ہی ہے، توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو۔ بعض علماء نے سمجھا کہ صرف بسم اللہ، اور بعض نے سمجھا پوری بسم اللہ۔ اب ان میں سے صحیح کون ہے؟ بالکل پرفیکٹ، یہ تو نبی علیہ السلام ہوتے اور ہم پوچھ لیتے تو بعد وعدے ہو جاتے، انشاءاللہ قیامت کو پھر پوچھ لیں گے۔ لیکن اب ان میں سے ایک کو تھوڑی سی غلطی لگ رہی ہے اور ایک بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب جو بالکل صحیح ہے اس کو کیا ملے گا؟ ڈبل اجر، ڈبل، اور جس کو غلطی لگ رہی ہے اس کو کیا ملے گا؟ اجر۔ ہو دونوں کی جائے گی، کیونکہ دونوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث کو سمجھنے میں ایک اینگل یہ ہے کہ جو لفظ ہے اسی پر ہم کاربند ہیں، اور ایک اینگل یہ ہے کہ اس کا مفہوم بھی تو دیکھو نا۔ دونوں باتیں درست معلوم ہوتی ہیں، لیکن بالکل درست کیا ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتے ہیں۔ تو جو بالکل درست ہوگا اس کو ڈبل اجر مل جائے گا، جو جس کی غلطی ہوگی اس کو بھی ایک اجر مل جائے گا۔ اگر کوئی ایسا اختلاف علماء کے درمیان پایا جائے تو اس میں زیادہ الجھنے اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف اس وقت نقصان دیتا ہے ایک طرف حدیث ہے اور دوسری طرف حدیث نہیں ہے، ایک طرف دلیل ہے اور دوسری طرف دلیل نہیں ہے، یہ اختلاف نقصان دہ اختلاف ہے۔ آگے حدیث ہے سیدنا طلحہ بن مصرف، وہ اپنے باپ مصرف سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلی اور ناک میں پانی کے ساتھ وقفہ کرتے تھے۔ اب ہم نے پہلے یہ پڑھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ دھوتے، پانی لیتے، ایک ہی چلو کا آدھا حصہ منہ میں اور آدھا حصہ ناک میں چڑھا دیتے، یعنی ایک ہی مرتبہ یہ دونوں کام کریں۔ یہاں آ گیا ہے کہ آپ فاصلہ کرتے، یہ مسئلہ درست ہے۔ ایک حدیث کی کتاب ہے، طریق کی ہے، تاریخ ابن ابی خیثمہ، تاریخ ابن ابی خیثمہ،
اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منہ میں پانی کے لیے الگ پانی لیتے کلی کرتے اور پھر الگ پانی لیتے ناک میں پانی چڑھاتے، تو یہ ایک ہی مرتبہ دونوں کام کرنا بھی درست ہے اور یہ دونوں کام الگ الگ مرتبہ کرنا بھی درست ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ 3 چلو لیے اور دونوں کام کر دیے، اور دوسرا یہ ہے کہ 6 چلو لیے، 3 منہ میں اور 3 ناک میں، یہ دونوں طریقے ہی درست ہیں، جائز ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام کے وضو کا پورا طریقہ بتایا، کہتے ہیں ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، نبی علیہ السلام نے منہ میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑا 3 مرتبہ، یمضمض وینثر من الکف الذی یاخذ منہ الماء، نبی علیہ السلام نے کلی اور ناک کو جھاڑنے والا کام اسی ہتھیلی سے کیا جس سے آپ پانی داخل کر رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لیا، آدھا حصہ منہ میں ڈالا، آدھا حصہ ناک میں چڑھا دیا۔ اب اس کے بعد جو ناک جھاڑنا ہے نا، اس حدیث میں ہے اسی ہتھیلی سے اپنے ناک کو جھاڑا جس ہتھیلی سے پانی چڑھایا تھا، یعنی دائیں ہاتھ سے، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلی اس ہاتھ سے کرنی ہے، ناک میں پانی اس ہاتھ سے چڑھانا ہے، اور ناک جھاڑنا یہ فرض ہے، لیکن اس کے لیے دایاں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور بایاں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہاتھ استعمال ہو سکتے ہیں ناک کو جھاڑنے کے لیے۔ اگلی حدیث، وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے وضو کا طریقہ منقول ہے، کہتے ہیں ثم ادخل یدہ، پھر آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا نبی علیہ السلام نے، فمضمض واستنشق من کف واحدہ، آپ نے منہ میں پانی اور ناک میں پانی ایک ہی ہتھیلی سے چڑھایا، یفعل ذلک ثلاثا، اور یہ کام آپ نے 3 مرتبہ کیا۔ یہ صحیح مسلم 555 حدیث یعنی 555 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ یہ روایات میں وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، وفی قدمہ مثل الظفر، اس کے پاؤں میں ناخن کے برابر اتنی جگہ ایسی تھی، لم یصبہ الماء، جہاں پانی نہیں لگا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ جا کے اپنا وضو اچھا کرو۔ وضو کی اعضاء میں ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو اچھا کرو۔ اب خشک رہ گیا، اب اس کو کیسے، کیا دوبارہ وضو کیا جائے یا اسی حصے کو کیا جائے یا اس کو مل لیا جائے؟ اس میں اگر تو باقی اعضاء ابھی گیلے ہیں، اس وقت پتہ چل گیا، تو پھر پانی کا ہاتھ اسی کے اوپر مل لیا جائے، داڑھی سے پانی لے کر مل لیا جائے، چہرے سے یا اپنا ہاتھ گیلا ہے مل لیا جائے تو وہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی پورا حصہ ہی رہ گیا، جیسے مثال کے طور پر وضو کر رہا تھا، دایاں پاؤں اور دایاں بازو دھویا، اس کا دھونا بھول گیا، سر کا مسح کر لیا تو یہ پورا ہی رہ گیا، اب پھر واپس آئے، پہلے اس کو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے اور پھر آگے پاؤں۔ یعنی اگر کوئی عضو رہ گیا تو وہ وہاں سے دوبارہ آ کر کرے گا۔ اگر عضو میں کچھ حصہ خشک رہ گیا اور ابھی باقی اعضاء گیلے ہیں تو اسی طرح مل کے اس کو ترک کر لیا جائے، یہ کافی۔ لیکن اگر اعضاء خشک ہو گئے ہیں، اب یاد آ رہا ہے یا کوئی ایسی نشانی نظر آ رہی کہ یہاں پانی نہیں لگ سکا اور باقی اعضاء بھی خشک ہو گئے ہیں، تو پھر دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ نے اس کے پاؤں میں دیکھا کہ ایک تھوڑا سا پاؤں کا حصہ ناخن کے برابر خشک تھا، آپ نے فرمایا ارجع، واپس چل، فاحسن وضوءک، اپنا وضو اچھا کر کے آ۔
ابو داود اور نسائی میں روایت ہے۔ وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام یتوضأ بالمد، ایک مد پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے، جو پچھلے درس میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ 525 گرام، یہ جو ½ لیٹر والی بوتل ہوتی ہے یہ تقریباً، اس میں تھوڑا سا پانی کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ 525 گرام جو ہے نا یہ پانی ہوتا، تو نبی علیہ السلام اس کے ساتھ وضو کر لی۔ وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ، اور ایک سا یعنی 2100 گرام پانی کے ساتھ آپ غسل کر لیا کرتے۔ اِلَى 5 امداد، یعنی 4 مد یا 5 مد پانی، 2100 گرام یا 2650 گرام پانی کے ساتھ نبی علیہ السلام غسل فرما لیا کرتے تھے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بندہ بھی یتوضأ وضو کرے، فیسبغ الوضوء، پھر پورا وضو کرے، ثم یقول، پھر وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مکمل وضو کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور ایک حدیث میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اب کیا ہے، یہ دعا وضو کے بعد پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے انگلی اٹھانا آسمان کی طرف یہ ثابت نہیں، چہرہ اٹھانا آسمان کی طرف یہ ثابت نہیں، وضو مکمل کیا تو یہ دعا پڑھی۔ اب یہ سارا وضو کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ غور کریں، آپ نے خود یہ احادیث سنی اور پڑھی، ان میں اور ہمارے موجودہ وضو میں کتنی تبدیلیاں ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ 4-5 منٹ میں یہ پوری وضو والے چیپٹر اور باب کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ وضو کا طریقہ سمجھ لیں، ساتھ ساتھ جو غلطیاں ہیں وہ سمجھ لیں۔ وضو کی نیت ہونا ضروری ہے، لیکن وہ نیت کیسے ہوگی؟ دل کے ارادے سے، زبان سے وضو کی کوئی نیت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ اگر نماز کا دار و مدار نیت پر ہے تو پھر وضو کا بھی دار و مدار نیت، اور یہ نیت صرف ذہن کی ہے، اور اگر وضو کی نیت ذہن کی ہے تو پھر نماز کی بھی نیت ذہن کی، دل کی۔ بس نیت کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، فرض ہے، بسم اللہ پڑھ لو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ بھول گئے، درمیانے وضو یاد آ گیا تو وہاں پڑھ لو، وہاں یہ نہیں پڑھنا بسم اللہ اولا و آخر ہو، وہاں یہ نہیں پڑھنا، وہاں بھی آپ نے بسم اللہ ہی پڑھنی ہے۔ پورا وضو کر کے وضو کے بعد یاد آیا نہیں پڑھی تھی، دوبارہ وضو کرو۔ وضو کر گئے، نماز پڑھ گئے، اب یاد آیا پتہ نہیں یا شک پہ گیا پتہ نہیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اب دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بھول چوک اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھی ہے۔ یہ بسم اللہ کے حوالے سے۔ شروع میں جان بوجھ کے چھوڑے تو وضو نہیں، درمیان میں یاد آ گیا تو پڑھ لو، بعد میں بھی یاد آ گیا کہ نہیں پڑھی دوبارہ وضو کرو۔ لیکن وہ کر کے نماز پڑھ لی، اب شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں کیسی ہے، تو بھول چوک اللہ تعالیٰ نے معاف رکھی۔ صحیح بخاری میں حدیث، بسم اللہ پڑھنی، ہاتھ دھونے ہیں، دائیں جانب سے شروع کرنا فرض ہے۔ اب یہ دیکھیں، اینج ٹوٹی کھولی، اے ہاتھ پہ نہ چلا گیا، غلطی ہو گئی، پہلے کون سا دھو لیا، غلطی ہو گئی، پہلے دایاں دھونا فرض ہے، اس طرح شروع کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دائیں جانب سے شروع، ٹوٹی کھولی دائیں ہاتھ سے،
بسم اللہ پڑھی اور پہلے دایاں پھر بایاں. کئی میرے بھائی میں بھی اور دوست بھی کٹھا ہی شروع کر لیتے دھونا, پتہ ہی نہیں کہ پہلا کیڑا تو ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا. نہیں, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے, کٹھا نہیں, پہلے دایاں پھر بایاں, یہ خیال رکھنا. یہ دایاں پھر بایاں, پہلے یہ, پھر اس کے انگلیوں کے درمیان میں خلال, یہ جو جگہ ہیں ان کو اچھے طریقے سے, یہ اپنی کلائی تک, لیکن آگے تک بھی دھو لیں تو یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک چلو کے ساتھ منہ میں پانی ڈالنا, ناک میں پانی ڈالنا درست ہے. الگ الگ کرنا بھی درست ہے. اس ہاتھ سے جھاڑنا بھی درست ہے, اس ہاتھ سے جھاڑنا بھی درست ہے, لیکن زیادہ بہتر اس ہاتھ سے. ہماری غلطی بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ بعض بھائیوں کو بلغم وغیرہ کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو وہ بس ناک میں پانی لگا لیتے ہیں, چڑھا لیتے ہیں, لیکن جھاڑتے نہیں, کیونکہ ضرورت ہی نہیں. بھئی بلغم ہے تب تو جھاڑنا ہی جھاڑنا ہے, بلغم نہیں بھی ہے تب بھی ناک جھاڑنا یہ وضو کا حصہ ہے. یعنی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کو پتہ ہے, یا آپ نے پہلے ہی وضو سے پہلے اپنا ناک اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے, اب کوئی مطلب کہ مواد نہیں ہے ناک میں, پھر بھی جھاڑنا ہے, پھر بھی جھاڑنا ہے. یہ سمجھنا کہ اگر بلغم ہے تو جھاڑو, نہیں ہے تو نہ جھاڑو, یہ نہیں ہے, پھر بھی جھاڑنا ہے, یہ ضروری ہے. ناک جھاڑنا بھی وضو کا حصہ ہے. پھر چہرے کو دھونا ہے, اوپر سے لے کر پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک, اس دائیں کان کے کنارے سے لے کر بائیں کان کے کنارے تک پورا چہرہ. اچھا وہ بات اس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ بازو والا اوپر تک آپ دھو سکتے ہیں, پاؤں والا اوپر تک دھو سکتے ہیں, لیکن حدیث میں تو 5 جگہوں کا ذکر تھا, تو اس کو ہم نے بتایا نہیں تھا, کیونکہ یہ آگے نہیں جا سکتا. اس کا اگر ہم آگے کریں گے تو دوسرے حصے میں پہنچ جائیں گے, دوسرے حصے میں پہنچ جائیں گے. آگے اوپر کی طرف زیادہ کریں گے تو سر میں پہنچ جائیں گے, یہ زیادہ نہیں ہو سکتا. ادھر آگے کریں گے تو کانوں میں پہنچ جائیں گے, یہ زیادہ نہیں ہو سکتا. ادھر زیادہ کریں گے تو گردن میں پہنچ جائیں گے, یہ زیادہ, یہ پہلے ہی پورا ہے. اس میں سفیدی کو زیادہ کرنے کے لیے بڑھایا نہیں جا سکتا. بازو کی سفیدی زیادہ کرنے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے, پاؤں کی سفیدی زیادہ کرنے کے لیے اوپر تک بڑھایا جا سکتا ہے, چہرہ بڑھایا نہیں جا سکتا. چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے, آنکھوں میں پانی ڈالیں, اس کے بعد بازو دھونے ہیں. بازو میں بسا اوقات غلطی ہوتی ہے, ٹوٹی چلا کے یہاں سے یہاں تک دھویا جاتا ہے, ایسے ایسے نہیں. بازو میں یہ ہاتھ بھی شامل ہے, اس کنارے سے لے کر دوبارہ, پہلے ہاتھ دھو لے, لیکن دوبارہ یہ پوری انگلیاں ہتھیلی سمیت کونے تک دھونا ضروری ہے. اور پھر بایاں, پھر اس کے بعد ہاتھ اگرچہ پہلے گیلے ہیں لیکن دوبارہ گیلے کیے جائیں. سر کا مسح اس طرح لے کر اپنی, اس طرح یہ انگلیاں سامنے ہوں اور یہ انگوٹھے کن پٹیوں کی طرف ہوں, پورے سر کا مسح گدی تک, اور پھر اس سے واپس لایا جائے. ساتھ بالوں کو ٹچ کرتے ہوئے ایسے جاتے ہیں اور اوپر سے آتے ہیں, یہ غلطی ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو اپنے بالوں کا مسئلہ ہے تو ابو داؤد کی روایت میں اس طرح کر کے بھی بالوں کی سیٹنگ برقرار رکھی جا سکتی ہے, یہ جائز ہے. اس طرح کر کے آگے لے آئیں. اب بعض لوگ جو انگلیاں بچاتے ہیں یہ اپنے ذہن کی بات ہے, حدیث میں ایسا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے ہاتھ کے ساتھ پورے سر کا مسح کرتے تھے اور پھر انہی انگلیوں کے ساتھ کانوں میں داخل کرتے اور یہ سارے جو ٹریک ہیں ان کے اندر گھماتے اور انگوٹھا اس طرح نیچے رکھتے اور نیچے سے اس طرح گھما کر اوپر تک آگے تک لے کر آتے. بعض لوگ یہ کان کے مسئلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں, اس طرح بس گھما کر چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح بس لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, پورے ٹریک میں گھمانے کی کوشش کریں اور نیچے سے لے کر ایسے اوپر تک اپنے انگوٹھے کو لے کر آئیں. اس کے بعد کچھ دوست ایسے اور ایسے کرتے ہیں, یہ حدیث میں نہیں. آپ کو میں نے پوری حدیثیں سنائی ہیں جو صحیح روایات تھی, کہیں نہیں. حدیث میں ہے گدی تک نبی علیہ السلام لے جاتے ہیں. میں نے سمجھایا تھا ایک ہے گدی, ایک ہے گردن کا مسح ثابت نہیں. میں 1 مہینہ پہلے تقریباً ایک میٹنگ میں تھا جہاں ملک کے پورے پاکستان کے بڑے علماء جو فتویٰ دینے والے علماء مفتیان ہیں نا, ان کی ایک مجلس تھی.
ایک لجنہ بنی ہوئی ہے جہاں علماء اکٹھے ہو کر جو فتویٰ دیتے ہیں پورے پاکستان کے، تو وہ بیٹھ کر کسی مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر اپنی آراء اپنا علم پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ سب کو دیکھ کر ایک فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں میرے ساتھ جو سیٹ تھی وہ مفتی عبدالولی خان صاحب کی تھی۔ یہ واقعہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، بس پاؤں کی بات بتا دوں۔ یہ سر کا مسا ہو گیا، کانوں کا مسا ہو گیا، پھر آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں دھونے میں چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کریں، آپ تمام انگلیوں کے درمیان خلال کریں، پاؤں دھوئیں اوپر نیچے سے، اور ٹخنا دھونا ضروری ہے، اس سے اوپر تک پاؤں دھو لیں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ۔ اس کے ساتھ لوگ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اگر آپ کو اور دعا پڑھنے کا خیال ہے تو وہ دعا ایک اور ثابت ہے، سنن نسائی میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھ لیں جو مجلس کے کفارے کی دعا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے نا سبحانک اللہ والی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک صاف سادے کاغذ میں، ایک ہے ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں نا، یہ تو رجسٹر بھر رہے ہیں، ایک اسپیشل کاغذ میں فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو لکھ کے اس کو سیل پیک کر دو اور اس کو رکھ دو۔ یہ اس کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا اس کو الگ کاغذ میں لکھ کے رکھ دو۔ قیامت کے دن جب اس کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے نا، اس وقت لے کر آنا، جب یہ پلڑے میں آئے گی نا، پھر وہ ایسا بھاری ہوگا کہ اس کا مقابلہ کوئی گناہ نہیں کر سکے، قیامت کو وہ لائے رہے۔ تو یہ دوسری دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے۔ اچھا، وہ میرے ساتھ جو بیٹھے تھے نا مفتی عبدالولی خان صاحب، وہ پٹھان تھے اور وہ ایک بہت بڑے عالم دین، محدث، فقیہ آدمی۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو دیوبند مسلک کے چوٹی کے عالم اور مفتی تھے، تو آپ کیسے کنورٹ ہو گئے؟ ہوگا چھوڑو جی صاحب۔ میں کہا نہیں، میں عام بندہ تو چلے حدیث دیکھ کر تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ایک جس نے تقریباً انہوں نے کچھ 14-16 سال پڑھا تھا ان سے مدارس میں، اور پھر ان کے مدرسے میں پڑھا بھی رہے تھے، استاد بھی تھے اور مفتی بھی تھے۔ میں نے کہا آپ کیسے کنورٹ؟ انہوں نے کہا جی میری تبدیلی کی ایک وجہ بنی، مسجد میں تھا تو میرے پاس کچھ نوجوان آئے وضو کا مسئلہ پوچھنے، ان میں ایک دو اہل حدیث تھے، ایک دو دوسرے تھے۔ تو وضو کے مسئلے میں جب گردن کا مسا میں نے بتایا نا، تو ایک شخص نے کہا جی یہ گردن کا مسا کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ مستحب ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو وضو ہو جائے گا۔ مستحب ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو گے تو وضو ہو جائے گا۔ اس ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ مستحب وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی کیا ہو تو کرنے سے ثواب مل جائے۔ ہاں یہی ہے۔ تو کہتا ہے اس لڑکے نے مجھے کہا کہ مجھے ایک حدیث دے دو جس میں نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی گردن کا مسا کیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تجھے دے دوں گا، یہ کون سی بات؟ کہتے میں سنیا تھے گا سی، پڑھا بھی رہے سی، لیکن ڈیپلی جا کر میں نے کبھی اس کا اتنا مطالعہ نہیں کیا۔ اب میں تلاش کرنے لگا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ تو کرنا ہوگا ہی نا، تبھی تو ثواب بنے گا۔ ثواب بنتے ہی وہ جو آپ نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ، اگر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا تو کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اس ثواب سے محروم رہے؟ اگر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، میں جو تلاش کر سکتا تھا نا بس کرتا رہا۔ وہ 2-4 دن کے بعد آگے میں نے کہا میں دے دیتا ہوں، مصروف تھا۔ پھر میں نے 2 مہینے تک میں نے ہر کتاب چھان ماری، فقہ کی بھی ساری کتابیں، علماء سے، مشائخ سے، استادوں سے رابطے کیے، کبھی
ہے کتنے تو ہے. جب مجھے کسی جگہ سے نہ ملا، کہتے ہیں پھر وہ میں جس مسجد میں تھا میں نے اس مسجد میں وضو کا طریقہ بتایا، پھر کہ بھی میں آج تک یہ سمجھتا رہا ہوں، لیکن یہ وضو کا طریقہ یہ والا مجھے نبی علیہ السلام سے کہیں نہیں ملا. تو مسجد میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا، ان کو مسجد سے بھی پھر نکال دیا گیا. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اپنا وضو صحیح کیا تو میں نے کہا نماز بھی صحیح کرنی چاہیے. تو جب میں نے نماز صحیح کی تو اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اور وہ الحمدللہ اب ملک کے نامور مفتیوں میں مفتی عبدالولی خان صاحب ہیں. اور آپ کے لیے یہ آسانی اور خوشخبری ہے، یہ دروغے والے سے آگے منامہ سٹاپ ہے. منامہ سٹاپ سے نا دائیں جانب راستہ اترتا ہے، وہاں توحید مسجد ہے، وہ وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. تو یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان سے ملاقات کریں، پوچھیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اختلاف نہیں کرنا، فرقہ واریت نہیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے کم از کم یہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کی دلیل ہے کہ نہیں. یہ سادی سی بات ہے. اگر تو یہ کام میرے نبی علیہ السلام نے کیے ہیں تو کرنے میں نجات ہے، اور اگر نہیں کیے تو پھر نہ کرنے میں نجات ہے. تو ہمیں اپنا وضو اس طرح بنانا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. نماز اس طرح ہونی چاہیے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اور اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے تھے. انشاءاللہ یہ آگے وضو کا اور سردیوں کے مسائل اور مسا جو پاؤں پر ہے اس کی جرابوں پر مسا، اس کی انشاءاللہ حوالے سے اگلے درس میں بات ہوگی. تمام دوست احباب اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اس میں بر وقت ضرور